انسان جو صرف اردو پڑھنی جانتا ہے، عربی پڑھنی جانتا ہے، اس کو علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ پڑھو گے، آپ کفر کی لائن اختیار کر لو گے، آپ بھٹک جاؤ گے۔ تو اس میں اب میں نے بھی اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، ترجمہ اگر نہیں سمجھ میں آتا اس کی تفسیر، اگر اب تفسیر میں جاتے ہیں تو بہت ساری علماء کرام نے تفسیر لکھی ہیں، تو آپ کون سی ریکمینڈ کرتے ہیں جو اتھینٹک ہے؟ اشرف الخلائق بعد الانبیاء ابو بکر، ساری مخلوقات میں سب سے افضل انبیاء کے بعد ابو بکر ہے۔ کہ جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے ان کو اگر آپ اسلام کے بارے میں بتاتے ہو، اسلام کے رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ پرنسپلز کے بارے میں بتاتے ہو، تو وہ آپ کو سمجھنا شروع ہو جاتے کہ یہ بڑی چھوٹی سوچ ہے، ان کی کنجسٹڈ مائنڈ ہے، کیونکہ ان کی عادت ایک اس طرح ڈیولپ کر دی ہے سوشل میڈیا نے کہ وہ ایک ایک منٹ کی ریل کو سکرول کرتے ہیں اور انٹرٹین ہوتے ہیں اور سارے کا سارا اپنا ٹائم وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں۔ اس کی نسبت وہ قرآن پاک کی طرف ہیں، ان کو قرآن پاک کی طرف کس طرح لایا جا سکتا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تیرے ساتھ تو ہوگا اور تیرے فالور ہوگے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا تیری زندگی کے سب سے بہترین دن کون ہے؟ فرمایا جس وقت مجھے اس نمرود نے آگ میں ڈالا تھا۔ حضرت بلال سے پوچھا گیا تیرے زندگی کے بہترین دن کون سے تھے؟ آپ نے فرمایا جس وقت امیہ مجھے کولوں پہ لٹکاتا تھا۔ حضرت خبیب سے پوچھا گیا تیرے زندگی کے بہترین دن کون سے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مجھے بے قصور آدمی کو پھانسی پہ۔ آج ہمارے ساتھ شہر جڑاوالا کی بہت ہی نامور شخصیت موجود ہے جس کو آپ آلریڈی جانتے ہیں، حافظ محمد آصف فروقی، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ تو آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنے کے لیے یہ سیٹ اپ لگایا ہے تو وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس پہ بہت سارے علماء کرام کی، فقہ کرام کی بہت آراء اس کے اوپر یوٹیوب چینلز پہ پڑھی ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن آج ہم لائیو جانتے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں ان کی کیا سوچ ہے، جو میں ان سے سوال کرنے جا رہا ہوں۔ تو سوال ہمارا یہ ہے کہ قرآن پاک کو بہت سارے عالم دین اور بہت سارے علماء اکرام نے بیان کیا، ان کی تفاسیر بیان کی، ان کا ترجمہ بیان کیا، لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ قرآن پاک کو کیسے بیان کرتے ہیں یا کیسے اپنی نظر میں بیان کرنا چاہتے ہیں یا کیسے اپنے یوٹیوب پہ ناظرین جو سننے والے ہیں ان کو آپ سنانا چاہ رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں اور کیا آپ کا مائنڈ سیٹ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یوٹیوب پہ کچھ ایسا جو پہلے علماء کرام نے نہیں کیا، جو آپ اب جو کر رہے ہیں نیو جنریشنز کے علماء کرام، ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں ایسا کیا، تو آپ کیا سب سے ہٹ کے کرنا چاہ رہے ہیں؟ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا سردار وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جس کی شان اللہ تعالیٰ عرش پہ بیان کر رہے ہیں اور ایک جگہ نہیں، قرآن میں جا بجا اعلان فرما رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو اے نبی، اے محمد، اے سید الکونین، اے امام الانبیاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا ابی و امی، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو اللہ نے اپنا کلام پاک نبی کے پاک سینے تک پہنچانے کے لیے فرشتوں میں جو سب سے بڑی شان والے تھے، سب فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور سارے انسانوں میں، سارے جنات میں، سارے ملائکہ میں، ساری مخلوقات میں افضل ترین ہے انسان، اور انسانوں میں افضل ترین انبیاء، اور انبیاء میں افضل ترین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو آپ تک پہنچایا قرآن، تو قرآن
ایک ایسا خزانہ اور خزینہ ہے، کاش ہم اس سے سچا پیار کرتے اور اس کو پڑھتے اور اس پر عمل کرتے تو سارے جہان ہمارے ہونے تھے، بے شک، سب جہانوں کی مخلوقات ہماری تابع ہونی تھی۔ میں مختصر کرتا ہوں اس کو کہ 3 زمانوں میں جس کو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ، میرے صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور اس کے بعد ایسا زوال، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے ایسے زوال کا شکار ہوئے ہیں کہ دن بہ دن زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے نالج کے مطابق وجہ صرف اور صرف قرآن کو نہ سمجھنا ہے، قرآن پر عمل نہیں کرنا ہے۔ قرآن پاک کو بعض لوگوں نے سمجھا ہے تو اس کو شان نزول کی حد تک محدود کر دیا کہ جس وقت اترا تھا قرآن، اس قرآن کے مخاطب اہل کتاب تھے یا مشرکین تھے یا صحابہ تھے، بس وہ اس حد تک قرآن پاک کو محدود کر دیتے۔ کچھ لوگوں نے اس کو سائنس سے منطبق کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو قرآن اور سائنس ایک ہے۔ کچھ لوگوں نے جو حالات چل رہے تھے، سیاسی حالات، اس رو میں بہ کر قرآن کو ایک سیاست کے حوالے سے دیکھا، سمجھا اور سمجھایا۔ کچھ لوگوں نے، جیسے ہمارے ملک میں کچھ فرقے بن گئے، کوئی دیوبند ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، ہر ایک نے اپنے مسلک کے لیے قرآن پاک کو ہتھیار بنایا، دوسرے کو سچا اور جھوٹا کرنے کے لیے۔ حالانکہ قرآن پاک کا یہ برملا اعلان ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ پڑھو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کیا ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، قرآن، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ بٹو۔ تو تفرقوں میں بٹ گئے۔ پھر کوئی اس حد بندی سے آگے نکلا تو اس نے، اگر یہ قرآن آیا ہے مشرکین کے لیے تو اس کی حدود و قیود بنا دی مشرکین مکہ، عرب والے مشرکین۔ اگر یہ اہل کتاب کو سمجھانے کے لیے قرآن میں کچھ آیات آئیں تو یہ سمجھ بیٹھے کہ اس وقت جو یہودی عیسائی تھے یہ ان کے لیے۔ کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ بس یہ قرآن اب جو ہے نا، یہ آج کے دور کے بارے میں ہماری رہنمائی نہیں کرتا، چہ جائے کہ قیامت تک انسان آتے اور جاتے رہیں گے، جن و بشر کا یہ معاشرہ موجود رہے گا۔ تو میری نظر میں قرآن جو ہے نا، یہ جس طرح پاک نبی جن و بشر کے لیے صرف نہیں، جنات کا بھی ہمارا نبی، بشر کا بھی ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرشتوں کے بھی نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلکہ عالمین، عالموں کے نبی ہیں، نبی اور رسول ہیں، یعنی جو اللہ کے احکام ہیں، اللہ نے وہ سارے نبیوں کے احکام جو اللہ نے نبیوں تک پہنچائے تھے انسانیت کی ہدایت کے لیے، جنات کی ہدایت کے لیے، وہ سارے احکام، سارے نبیوں کی وہ ذمہ داریاں، سارے احکام قرآن میں اکٹھے کر کے ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی۔ تو اب یہ قرآن جو ہے یہ اصلاح کرتا ہے ہر ایک کی، جس طرح کہ ماں باپ اولاد کو بٹھا لیتے ہیں اور ان کو نصیحت کرتے ہیں، تو کچھ بچے اس کو برا مان جاتے ہیں، اور جن کو اللہ نے براڈ مائنڈڈ بنایا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ گالیاں بھی دے رہے ہیں، یہ ہمیں جوتے بھی مار رہے ہیں، یہ جھڑکیاں بھی دے رہے ہیں، یہ ہمیں دھکے بھی دے رہے ہیں، یہ گھر سے نکالنے کا بھی ہمیں ڈرا رہے ہیں، یہ کھانا پینا بھی بند کرنے کی، یہ ہمارے دشمن نہیں، یہ ہمارا بھلا کرنے والے۔ تو اس طرح قرآن پاک انسانیت کو اگر مطلب ڈراتا ہے، جہنم کی وعید سناتا ہے کہ مطلب ہے تم مارے جاؤ گے، یا دنیا میں ان پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تم پر عذاب مسلط کروں گا،
تو اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، ساری مخلوقات اس کی ہیں اور جنات اس کے، فرشتے اس کے، لیکن سب سے زیادہ پیاری مخلوق حضرت انسان ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنا نیب بنایا۔ بھلا اپنے بندے کو، اپنے نیب کو اللہ تعالیٰ بناتے ہی نا اگر اس کو آگ میں جلانا ہے اور اس کو مطلب بھٹکانا ہے اور اس کو حالات کے تھپیڑوں نے مدہوش کرنا ہے، اس پر مطلب آسمان سے اور زمین سے عذاب نازل ہونا ہے، تو پھر نیب کی شان کیا رہے گی اور پھر وہ انسان کی شان کیا رہے گی؟ تو قرآن پاک ان سارے معاملات میں کہ کسی کو جہنم سے ڈرا رہا ہے، کسی کو آگ سے ڈرا رہا ہے، کسی کو سود سے ڈرا رہا ہے، یہاں پہ اب تو میرا یہ صرف آخری بات کہ مطلب ہے ہر ایک کو، چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، قیامت تک انسانوں کے لیے یہ رحمت ہے، قرآن یہ ہدایت ہے، یہ اصلاح کرنے کے لیے آئے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہر لفظ کو پڑھتے وقت سمجھیں، اور اگر دل سے اس کو قرآن کو پڑھیں نا تو یوں لگے گا یہ قرآن میرے لیے نازل ہوا اور آج نازل ہوا ہے، اور اس طرح قیامت تک ہر انسان کی قرآن ہی صحیح رہنمائی کرے گا۔ کہتے ہیں نا مسولینی آیا، آئنسٹائن آیا، اس نے بڑے فلاح و بھلائی کے کام کیے۔ میں کہتا ہوں جتنا انسان کا بھلا قرآن کرتا ہے، جتنا انسان کو قرآن سیدھا راہ دکھاتا ہے، جتنی زیادہ قرآن دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، اتنا دنیا میں کوئی نہیں۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا، یہاں پہ اب ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، موسٹلی علماء کرام کی اس کویشچن کے اوپر بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں، اور وہ کویشچن یہ ہے کہ ایک عام انسان جو صرف اردو پڑھنی جانتا ہے، عربی پڑھنی جانتا ہے، اس کو علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ پڑھو گے آپ کفر کی لائن اختیار کر لو گے، آپ بھٹک جاؤ گے۔ تو اس میں اب میں نے بھی اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، ترجمہ اگر نہیں سمجھ میں آتا اس کی تفسیر، اگر اب تفسیر میں جاتے ہیں تو بہت ساری علماء کرام نے تفسیر لکھی ہیں، تو آپ کون سی ریکمینڈ کرتے ہیں جو اتھینٹک ہے، جو صحیح ہمیں دین کی طرف لے کے جائے گی، جو ہمیں بھٹکائے گی نہیں؟ اصل میں ہمارے معاشرے میں مکھی پر مکھی مارنے کا ایک ٹرینڈ بہت دیر سے چلا آ رہا ہے، اور مطلب کہ پتہ جو علماء کرام کر رہے ہیں وہ مکھی پہ مکھی اور مار پتہ نہیں، میں ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ تقلید، اندھی تقلید جو ہے نا، یہ تو شرک ہے۔ تقلید وہ ہے، پیروی وہ ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری ہو، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری سے باہر ہے تو وہ چاہے کوئی بڑا مرشد ہو، بڑا عالم فاضل ہو، بڑا علامہ ہو، بڑا عظیم انسان ہو، ہمیں اس کی پیروی کرنے کا حکم نہیں، ہمیں حکم اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر کوئی کسی کی بات بھی، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن بات سمجھانے کے لیے، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اشرف الخلائق بعد الانبیاء ابو بکر، ساری مخلوقات میں سب سے افضل انبیاء کے بعد ابو بکر ہے۔ بالفرض والمحال، ایسا ممکن نہیں، لیکن بالفرض والمحال سیدنا ابو بکر صدیق کی بات بھی اگر قرآن سے ٹکرائے گی، پاک نبی کے فرمان سے ٹکرائے گی، تو ہمیں حکم یہ ہے ایز اے مسلم، ایز اے نبی کا امتی، ایز اے اللہ کا بندہ، کہ ہم اللہ کی بات مانیں، اس کے رسول کی بات مانیں۔ تو یہاں یہ بات آپ پر واضح ہو جانی چاہیے کہ ہمیں اندھی تقلید کرنی نہیں چاہیے۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، آپ کے سوال کا جواب میں قرآن سے پوچھتا ہوں، تو قرآن یہ اعلان کرتا ہے، آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے اعلان کیا، اور قیامت تک یہ اعلان رہے گا، اور ہر ایک آدمی کے لیے یہ دعوت فکر ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسان کر دیا ہے، اور ہے کوئی اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا؟ تو اب وہ بات کہ یار قرآن مطلب ایسے تم بغیر عالم کے یا بغیر کسی مفسر کے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بلکہ میں جب سے یوٹیوب پہ
میں نے قرآن کی تفسیر یا قرآن کا خلاصہ بیان کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں، اس دن سے میرا جو اللہ تعالیٰ نے مائنڈ سیٹ بنایا نا، وہ میں نے پڑھ کے دیکھا، بڑی بڑی تفسیریں پڑھی، بڑے بڑے کتابوں کے مطالعے کیے، بڑے بڑے اکابرین کو دیکھا، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، جتنا قرآن پاک کو قریب ہوگے اس کے معنی لفظی اور اصطلاحی معنی سمجھ کر اس حد تک قرآن کو سمجھو کہ یہ زیادہ قرآن کا نور ہمارے سینوں میں آئے گا۔ تو میری اب کوشش آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یوٹیوب چینل پہ میں ایک رکوع کو کبھی 5 منٹ میں بیان کر دیتا ہوں، کبھی 10 منٹ میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو جتنے بھی میرے سامعین ہیں، بڑے بڑے علماء بھی سن رہے ہیں، بڑے بڑے اکابرین بھی سن رہے ہیں، مفسرین بھی سن رہے ہیں، محدثین بھی سن رہے ہیں، الحمدللہ مجھے ہر طرف سے شاباش مل رہی کہ آپ قرآن کو مطلب صحیح بیان کرنے کی سائی میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کی سائی قبول کرے۔ اور بلکہ میں یہ اس ایشیا کا، پاک و ہند کا جو سب سے بڑا خادم قرآن تھا، عبد القادر محدث دہلوی، انہوں نے لکھا ہے قرآن کو سمجھنے کا حق تبھی ادا ہوگا جب ہم قرآن کو تفسیروں سے نکل کر قرآن پاک کے الفاظ پر غور کرتے ہوئے اس کے معنی اور مطالب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی عام انسان ہے جس کی مطلب کہ اسلامک لائن سے ہٹ کے مطلب کہ دنیا داری والی لائن ہے، وہ اگر قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس کا ترجمہ ہی پڑھے، یہ اس کے لیے انف ہے، کافی ہو جائے گا۔ اور مجھ سے سوال کیا کچھ لوگوں نے، جی ہم جب قرآن پڑھتے ہیں آپ کے کہنے پر ہم نے ترجمہ لیا، میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، پرائمری پاس جس کو اردو پڑھنا آتا ہے اس ایشیا میں، تو وہ بھی قرآن کو پورا سمجھ سکتے ہیں۔ اور وہ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن پاک جب پڑھتے ہیں ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں آپ کے کہنے پر، لیکن ایک رکوع پڑھ رہے ہیں اس میں ایک واقعہ چل رہا ہے، آگے کچھ اور شروع ہو جاتی بات، پھر آگے کچھ اور شروع ہو جاتی، وہ پیچھے والا کنسیپٹ سمجھ میں ہی نہیں آتا، سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ آگے نئی بات شروع ہو جاتی۔ تو میں نے قرآن کی شان بتائی، میں نے کہا قرآن کا ایک سپارہ پڑھو سمجھ نہیں آئے گا، جب دوسرا پڑھو گے پہلا سمجھ آ جائے گا، جب تیسرا پڑھو گے دوسرا سمجھ آ جائے گا، جب چوتھا پڑھو گے تیسرا، سارا قرآن پڑھو گے، قرآن کی روشنی آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے گی، اور آپ کی دنیا بھی روشن ہو جائے گی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی، اور دنیا مثالی کامیابیوں سے مالا مال ہو جائے گی، اور آخرت تو ہے ہی قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو لہٰذا قرآن پاک کو ایک نیک نیتی کے ساتھ، چونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، اگر نیت یہ ہے کہ یا اللہ تو نے قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں انسان ہوں، میں اس گئے گزرے معاشرے میں رہ رہا ہوں جہاں ہر بندہ اپنی بین بجا رہا ہے، اور کوئی مطلب ہے وہ میرٹ والی بات، کچھ پبلسٹی سٹنٹ مار رہے ہیں، صرف ویوز کوئی کچھ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں میرا بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے آپ سے کہ جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے ان کو اگر آپ اسلام کے بارے میں بتاتے ہو، اسلام کے رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ پرنسپلس کے بارے میں بتاتے ہو، تو وہ آپ کو سمجھنا شروع ہو جاتے کہ یہ بڑی چھوٹی سوچ ہے، ان کی کنجسٹڈ مائنڈ ہے، یہ ہماری طرح نہیں سوچ رہے، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزاد انوائرمنٹ چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کو جب یہ کہنا کہ یار قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک، کیونکہ ان کی عادت ایک اس طرح ڈیولپ کر دیا سوشل میڈیا نے کہ وہ ایک ایک منٹ کی ریل کو سکرول کرتے ہیں اور انٹرٹین ہوتے ہیں اور سارے کا سارا اپنا ٹائم وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں، اس کی نسبت وہ قرآن پاک کی طرف آئیں، ان کو قرآن پاک کی طرف کس طرح لایا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک صرف روزانہ کے لیے کوئی 10-15 منٹ دے دیں، اور صبح اٹھیں نماز پڑھیں، اور اس کے بعد قرآن پاک کی جتنی 1 رکوع 2 رکوع تلاوت کریں، اور تلاوت کرنے کے بعد ترجمہ اس کا پڑھیں، اور پھر اگلے دن اس روٹین کے ساتھ ایک دفعہ قرآن سے گزر جائیں تو دنیا جہان کے سارے مسئلے، بلکہ صرف دنیا کے نہیں آخرت کے بھی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی جب بغاوت شیطان نے کی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے لعنتی بنا کر، رجیم بنا کر دھتکار دیا، تو اس نے ایک استدعا کی، التجا کی بارگاہ الہ العالمین میں کہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی بھی دے دی،
مجھے دنیا اور آخرت میں اپنی ناراضگی جو جہنم کی ابلتی آگ سے بھی زیادہ تباہ کن ہے وہ بھی میرے کھاتے میں آ گئی. تو اب میری ایک التجا سن لے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. 8واں پارہ ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں یعنی تیرا باغی بناؤں تو اس میں میرے پاس پاوریں نہ ہوں گی, میرے اختیارات نہ ہوں گے, تو کیسے وہ تیرے گمراہ ہوں گے, تیرے باغی کیسے بنیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا جا تجھے کلی اجازت ہے کہ تو مطلب ہے نا میرا باغی بنا لے, لیکن سن لے چیک اینڈ بیلنس. اللہ تعالیٰ نے بیلنس کر کے بتا دیا کہ پھر تو اور تیرے فالور لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ من الجن لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ, کہ میں تیرے ساتھ تو ہوگا اور تیرے فالور ہوگے وہ جہنم میں جائیں گے, لیکن جو میرے ہوں گے وہ تیری بات نہیں مانیں گے, وہ مشکلات عبور کر لیں گے, وہ زہر کے گھونٹ پی لیں گے, وہ پھانسی کے پھندے پر جھول جائیں گے, وہ ابلتے کڑاؤں میں چھلانگ لگا دیں گے, میری بغاوت اور نافرمانی نہیں کریں گے, وہ اپنے جسم انیوں سے ادھڑوانے پر مجبور ہو جائیں گے, کولوں پر لیٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, لیکن جن کے دل میں میری عظمت اور بڑائی اور کبریائی ہوگی وہ تیرے نہیں بنے گے اور ان کو جنت دوں گا. اور پھر ان کے لیے وہ جیسے دنیا دار شیطان کے لیے شیطان نے لذتیں بھر دی ہیں, اس طرح جو اللہ کے بن جاتے ہیں نا وہ دیکھنے والے کو تو نظر آ رہا ہے کہ وہ آگ میں جا رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آگ کو گلزار بنا رہا ہے. حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا تیری زندگی کے سب سے بہترین دن کون ہے؟ فرمایا جس وقت مجھے اس نمرود نے آگ میں ڈالا تھا. حضرت بلال سے پوچھا گیا تیرے زندگی کے بہترین دن کون سے تھے؟ آپ نے فرمایا جس وقت امیہ مجھے کولوں پہ لٹکاتا تھا. حضرت خبیب سے پوچھا گیا تیرے زندگی کے بہترین دن کون سے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مجھے بے قصور آدمی کو پھانسی پہ لٹکایا گیا. تو یہ تو اپنی اپنی وہ ایک لذت کی باتیں ہوتی ہیں کہ جو مطلب گند کھانے والے لوگ ہیں, کیڑے کھانے والے لوگ ہیں, یہ مینڈک کھانے والے لوگ ہیں, حشرات کھانے والے لوگ ہیں, ان کو آپ کہیں یار یہ ادھر منہ کر کے کھا, مجھے قے آ رہی ہے, میں بیمار ہو رہا ہوں, مجھے نفرت آ رہی ہے, میری طبیعت خراب ہو رہی, وہ آپ کے دماغ پر ہنسے گا اور کہے گا تو پاگل ہو گئے, میری تو یہ لذیذ ترین ڈش ہے, یہ تو میری مہنگی ڈش ہے, یہ تو میری فیورٹ ڈش ہے, اس میں تو بڑی انرجی ہے, اس میں تو بڑی ٹانک ہے, ٹھیک ہے. اور جو حلال آدمی ہوگا اس کے لیے وہ جو کھا رہا ہوگا, کوئی مرغا کھا رہا ہے, بکرا کھا رہا ہے, سبزیاں کھا رہا ہے, پھل کھا رہا ہے, اس کو وہ جانور کہے گا یہ دیکھو بھائی جانور بنا ہوا ہے, جانور کھا رہا ہے, یہ دیکھو یار یہ کیڑا مکوڑا بنا ہوا ہے, یہ فصلیں اور پھل کھا رہا ہے. مطلب کہ انسان نے صرف اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے جو گناہ پہ چلے ہوئے ہیں وہ گناہ پہ اس لیے چلے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو شیطان نے لذت بری ہو سکتی. اور جو نیکیوں میں تہجد کے سجدوں میں جو لذت ہے اس رقاصہ سے جا کر پوچھو جس پر لوگ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں, وہ اس سے پوچھو کہ تیری رات کیسے گزری, اور جو تہجد میں رو رہا ہے اس کی رات کیسے گزری. تو وہ جو اللہ والا ہے, آپ کو میں ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں پہلے دور سے لے کر آج تک آئندہ ایسا کوئی دکھا دیں کہ کوئی درویش, کوئی اللہ والا, کوئی شب بیدار جس کے دل میں اللہ کی محبت نے ڈیرے ڈالے ہوں, وہ اپنی درویشی, اپنی فقیری, اپنی جھونپڑی چھوڑ کر بادشاہ کے قدموں میں گیا ہو اور اس نے یہ بھیک مانگی ہو کہ بادشاہ میری درویشی لے لے, میری جھونپڑی لے لے, میرا مصلہ لے لے, میرے سجدے لے لے اور مجھے اپنی بادشاہ دے دے. کوئی ایک بندہ, اور میں ایسے ہزاروں بادشاہ آپ کو دکھا دیتا ہوں جو اپنی بادشاہت کے تاج لے کر, کرنسیاں لے کر, دینار لے کر, درہم لے کر, نوٹ لے کر, عزت لے کر, وقار لے کر, فوج لے کر, حکومت لے کر درویشوں کے در پر گئے اور وہاں جا کے کہا یہ سب کچھ لے لے اور مجھے اپنی درویشی دے. بڑی کمال. تو کسی کو کیا پتا کہ اللہ کی اطاعت میں کیا لذت ہے, محبوب کبریا کی محبت میں کیا لذت ہے, کیا پتا. ان کو بھٹکانے والے بہت ہیں اور راہ راست پہ لگانے والے بہت کم ہیں. اور بلکہ
جو اصل صحیح حق اور سچ رکھتے ہیں اور حقیقت رکھتے ہیں وہ گوشہ نشین ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ مطلب ہے پھیلا ہوا شیطان اس کے ساتھ ہے اور اس کو دن بہ دن پروموٹ کر رہے ہیں اور پروموٹ. میں آج ایک بات اللہ کے قرآن کی سناؤں تو اس کو سننے والے ہزاروں میں ہوں گے، اور میں خدا نخواستہ کوئی مطلب غیر اخلاقی حرکت کر دوں تو ابھی کروں گا اور شام تک میں وائرل ہو رہا ہوں اور پیسے ملیں گے. اسی طرح یہ نوجوان نسل ہے جو سیکسی معاملات میں لذتیں حاصل کر. اسلام میں سیکس بھی بڑا لیکن حلال طریقے سے. بس صرف فرق اتنا ہے کہ اسلام میں زندگی گزارنے کا ہر طریقہ ہے لیکن اس کا پازیٹیو طریقہ اس کے پرنسپل سیٹ ہے جس میں انسان کی زندگی بڑی خوشگوار اور پرسکون بن جاتی. اور جو مطلب ہے قرآن سے ہٹ کر اللہ کی اطاعت سے وہ جانوروں سے بھی بدتر. آپ اس کا موازنہ کرتے ہیں تو مسلمان معاشرے کا اور مشرقی مغربی معاشرے کا موازنہ کریں کہ ہمارے ہاں مسائل ہی مسائل، اور دنیاوی طور پہ دیکھیں نا تو ان کے پاس کسی شے کی کمی نہیں لیکن وہ ڈرگ کے بغیر سوتے نہیں، وہ کلبوں میں ایسے پڑے ہوتے ہیں شرابیں پی کر جیسے جانور ہوتے. اور اگر مسلم معاشرے میری آنکھوں دیکھے کئی ایسے کام ہیں، وہ صرف ذہنی سکون کے لیے کئی ایسے لوگ ہیں جو مطلب ہے نا مجھے ایک دوست ملا، میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، وہ ایچیسن کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور کسی بڑے وڈیرے کا وہ صاحبزادہ تھا. تو میں نے اس کو پوچھا کہ تو مطلب یہ دینداروں کے ساتھ کیوں منسلک ہو گئے، یہ نماز روزے کا معاملات کیسے تیری زندگی میں آ گئے، یہ مطلب صوم و صلات کی پابندی تیری زندگی میں کیسے آ گئی. تو کہنے لگا جی مجھے نیند نہیں آتی تھی، اور جب سے میں نے اس لائن کو اختیار کیا ہے اندر سے اتنا سکون ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پر یہ حقیقت کھلی اور انہوں نے یہ گند سارا چھوڑا اور اللہ کی تابعداری اختیار کی. آج بھی میں بگڑے ہوئے معاشرے کو، چاہے وہ مسلم معاشرہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے یا غیر مسلم معاشرہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، ایک دن کے لیے میری بات مان لیں کہ وہ دل سے یہ فیصلہ کریں کہ اللہ ہم تیری بندگی میں تیری تابعداری میں آنا چاہتے ہیں، اور جیسے کیسے ان سے ہو سکے سجدہ کر لیں یا کوئی دعا کر لیں یا کوئی تھوڑا قرآن کا تلاوت کر لیں، اور پھر اس کے بعد میں ان پہ چھوڑتا ہوں کہ دل یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سا راستہ مجھے چننا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے صحابہ سے پوچھا صحابہ نے کہ قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا جس وقت گمراہی ہوگی، بے حیائی ہوگی، اور وہ آج ہے. تو ہم اگر اللہ والا راستہ چنیں تو کیسے چنیں؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی مفتی سے پوچھ لینا، کسی علامے کے پاس چلا جانا یا قرآن کھول لینا یا آپ مطلب کسی مسجد مدرسے میں چلا جانا. آپ نے یہ فرمایا استفت نفسک واستفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ لینا کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، بشرطے کہ دل پر گناہوں کی سیاہی کے ڈیرے نہ ہو. دل میں کوئی اللہ کی محبت کی چمک ہو تو راستہ خود بخود انسان کو مل جاتا ہے اور وہ منزل حاصل کر لیتے. آج یہی ایک بہت قیمتی سنہری حروف سے لکھنے والی بات ہے آپ کی. تو اسی بات کو لے کے آج کا پوڈ کاسٹ اختتام کرتے ہیں، اور صرف ایک رات اکیلے میں بیٹھ کے یہ ینگسٹر کے لیے میں پیغام، کیونکہ میں خود بھی الحمدللہ ینگسٹر ہی، ٹھیک ہے، ایک رات اپنے دل میں ذرا جھانک کے دیکھیے گا اور اپنے دل سے پوچھیے گا کہ کیا جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو سکون دے رہا ہے. وہ سکون تو دے گا لیکن وقتی، ٹھیک ہے، لیکن جو قرآن پاک ہے وہ آپ کو تاحیات سکون بھی دے گا، خوشیاں بھی دے گا، اور مرنے کے بعد جو تاحیات نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس میں آپ کو جنت جیسا بڑا انعام بھی ملے گا. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت